आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने लिखना शुरू कर दिया होगा। अब मैं पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने के लिए कह रही हूँ कि लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आखिरी 15 दिन में ये 15-20 दिन रह गए हैं, 20 मेरे ख्याल में रह गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि इससे भी कम। तो आपने लिखना शुरू करना है बेटे। जो भी आपकी नज़र से गुजरती है चीज़, आप उसको लिखें। उस दिन बेटे आपसे नहीं लिखा जाएगा। तो जब अभी आप लिखना शुरू करें, जो भी आपने पढ़ना है ना उसको लिखें, ठीक है। आज बच्चों ए लेवल्स के लिए हम मिर्ज़ा गालिब की गज़लें करने लगे हैं। ये गज़ल नंबर 1 है। पहले थोड़ा सा मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तारुफ आइए देखते हैं। ये बच्चों, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना काम का आगाज़ किया करें और तस्मीयाँ लिखा करें अपने हाथ से। इसके बहुत से फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा ख़ज़ाना हासिल करने का आगाज़ कर दिया है। आपका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जिनका आज हम काम करेंगे। पहली गज़ल की तशरीह उनकी करेंगे जो आपके सिलेबस में शामिल है। इनकी पैदाइश है 27 दिसंबर 1797, आगरा में पैदा हुए। वफ़ात है 15 फरवरी 1869, दिल्ली में वफ़ात पाई। उर्दू ज़बान के सबसे अजीम शायरों में से एक हैं। आपका कलाम फ़ारसी ज़बान में भी है। आपके अक्सर अशार में एक मिसरा नहायत मुश्किल और दूसरा बहुत सादा होता है, और जब शेर के मायने खुलते हैं तो चारों तरफ रंग बिरंग तितलियों का झुरमुट होता है। मसलन, देखो तो दिल फरेबी है अंदाज़े नक्शे पा, देखो तो दिल फरेबी है अंदाज़े नक्शे पा, मौजे ख़राम यार भी क्या गुल कतर गई। इसके मायने हैं कि महबूब के चलने का अंदाज़ ऐसा है कि जब उसके चलने के साथ हवा में इर्ताश पैदा होता है, जो हवा चल रही है वो उसके साथ टकरा कर पीछे को पलटती है, तो वो क्या करती है, वो फूलों तक पहुंचती है और फूलों को कतर देती है। फूलों की पत्तियां आपने बिखरी हुई देखी होंगी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो फूलों की पत्तियां बिखरी हुई हैं, जब मेरा महबूब सैर करने के लिए आया खराम यार, मौजे खराम यार, महबूब की चाल के अंदाज से जो हवा टकरा कर जो वापस फूलों तक पहुंची है। मौज कहते हैं लहर को, लहर हवा में होती है। खराम कहते हैं चाल को, और यार महबूब को। मौजे खराम यार यानी महबूब के चलने से जो एक लहर पैदा हुई हवा के अंदर, जो हवा चल रही थी, उस हवा से महबूब की चाल, जब महबूब की चाल से वो हवा टकराई और टकरा कर वापस गई, तो फिर उसने क्या किया कि उसने फूलों को कतर दिया। गुल फूल कतर गई यानी फूलों की पत्ती पत्ती अलग कर गई वो हवा। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। देखो तो दिल फरेबी अंदाज़े नक्शे पा, यानी खूबसूरती देखो महबूब के कदमों के चलने की, कि उसकी ये चाल से हवा टकरा कर फूलों को मतलब खिला रही है, फूलों की पत्ती पत्ती को खूबसूरत बना रही है। गुल कतरना यानी अलग अलग फूल का पत्तियों में हो जाना। बच्चों, शायरी में मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल को मिर्ज़ा गालिब अपना उस्ताद मानते हैं, और एक अब्दुल समद फ़ारसी के ईरानी शायर थे, उनको अपना उस्ताद कहते हैं। तो इसके अलावा आपने मिर्ज़ा गालिब जो है वो आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है नोट्स, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आइए हम उनकी गज़ल जैसे जैसे करते जाते हैं, तो साथ साथ मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत और भी बता दूँगी। अच्छा बच्चों, ये गज़ल नंबर 1 बच्चों, नुक्ताचीन नुक्ताचीन है के बाद बच्चों आपने कॉमा लगाना है। आपकी किताब में कॉमा नहीं लगा होगा, तो आपने नुक्ताचीन है के बाद कॉमा लगाना है, यानी यहाँ पर वक्फ करना है। गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। ये कह रहे हैं कि जो महबूब है, गालिब कहते हैं कि वो जो है वो हर बात पर एतराज़ करता है। नुक्ताचीन बच्चों, नुक्ता ये नुक्ता होता है यानी एतराज़ करना। नुक्ता है एतराज़ या कोई ख़ास बात, कोई बात निकालना। ये वाला नुक्ता जो होता है ख़ास बात या बात निकालना, या बात से बात निकालना, ख़ास बात, ठीक है। चीन चुनना, गुलचीन होता है ना फूल चुनने वाला, तो नुक्ताचीन नुक्ते निकालने वाला, बात निकालने वाला। बात बात पर एतराज़ करता है महबूब। गमे दिल उसको सुनाए ना बने,
یعنی اس کو وہ اتنے نکتے نکالتا ہے، اتنے اعتراضات کرتا ہے کہ میں اس کو غم دل کیسے سناؤں، سنتا ہی نہیں ہے، وہ اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی کہ میں غم دل بیان کروں۔ کہتے ہیں نکتہ چیں ہے، محبوب جو ہے وہ نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، یعنی وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس کو اپنا دل کا حال بتا سکوں۔ وہ اتنے اعتراضات میرے اوپر کرتا ہے کہ وہ مطلب وہاں بولنے کی اجازت ہی نہیں، ایک طرح سے کہ تم کیا ہو، تم کیا بات کرو گے، تو وہ آگے سے بولتے ہی نہیں، ہر بات پر یعنی بولنے پر بھی اعتراض، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ بھی ان کا مشہور شعر ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبوب جو ہے وہ اتنا خود پسند ہے کہ وہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دوبارہ میں آپ کو، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ وہ محبوب تو کر کے باتیں کر رہا ہے اور وہ ان کو بات کرنے ہی نہیں دے رہا، ہر بات پر اعتراض کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنا حال دل، اپنا غم کیا سناؤں کہ وہاں اجازت ہی نہیں وہ دے رہا بات کرنے کی۔ کیا بنے بات، بات بننا مقصد پورا ہونا، بات بن جانا، جہاں بات بنائے یعنی جتنی بھی میں بات بنا کر سلیقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں بات بنائے نہ بنے، یہاں یعنی میں بات بنا کر بھی پیش کروں سلیقے سے، آداب سے، وہ بات کرنے ہی نہیں دے رہا، تو میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، یعنی میں بھی بے بس ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح محبوب میری بات سن لے، لیکن وہ اتنے نکتے نکالتا ہے، اتنی باتیں اور اتنے اعتراضات کرتا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے میری بات کو، تو وہاں مجھے مقصد کیا حاصل ہونا ہے؟ کیا بنے بات، کیا میرا مقصد حاصل ہوگا جہاں بات بنائے نہ بنے، جہاں میں ہر طریقہ سلیقہ اپنا لوں لیکن بات نہیں وہاں بن رہی۔ یہ بچوں شعر نمبر 1 ہے، اس کا میں نے ادھر کیا بھی ہے۔ یہ ہے بچوں، یہ نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ محبوب بات بات پر اعتراض کرتا ہے، وہاں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں مل پاتی، وہاں ہمارا مقصد کیا پورا ہوگا؟ جبکہ ان کی نقص نکالنے کی، نقص ہوتا ہے بچوں، یہ نقص لفظ نہیں ہوتا، یہ نقص ہوتا ہے، نقص نکالنے کی وجہ سے ہم سلیقے سے بات ہی نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے نکتہ چیں ہے، محبوب نکتہ چیں ہے، یعنی ہر بات پہ نکتے نکال رہا ہے کہ یہ یوں کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، ہمیں بات بتانے کی، ہمیں اپنا حال دل بتانے کی مہلت ہی نہیں دے رہا۔ کیا بنے بات وہاں، یعنی ہمارا مقصد کیسے حل ہوگا جہاں بات ہم جتنے مرضی سلیقے سے کر لیں ہماری بات بن نہیں پائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا شعر ہے بچوں، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ بچوں یہ بن اور یہ بن جائے یعنی ایسا کوئی معاملہ اس کو پیش آ جائے کہ بن آئے نہ بنے، بغیر آئے اس کی بات نہ بنے۔ اس کا مطلب بچوں یہ دوبارہ دیکھیے، میں بلاتا تو ہوں اس کو، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، یعنی ہے میرے دل کے جذبے اتنا تو گہرائی سے دعا مانگ اللہ سے کہ وہ اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ آئے بغیر رہ نہ سکے، اس پہ بن جائے کچھ ایسی، یعنی اس کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ بن آئے نہ بنے، کہ وہ آئے بغیر رہ نہ سکے۔ اس کا مطلب میں نے لکھا ہے بچوں، غالب اپنی آرزو بیان کرتے ہیں کہ میں محبوب کو بلاتا ہوں تو میرے دل اتنے سچے دل سے بلا کہ محبوب کو کچھ ایسا کام پڑ جائے کہ وہ آئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ بچوں 3 ہو گئے، 2 ہو گئے، آئیے تیسرا دیکھتے ہیں، اگر سادہ ہوا تو ویسے ہی سمجھا دوں گی۔ کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے، بھول نہ جائے، کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے۔ یہ بھی بچوں تقریباً ویسے ہی مضمون ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس بات کو یعنی ہمارے غم دل کو سننا، یعنی ہمارے غم دل کو سمجھنا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، وہ اس سارے معاملے کو کھیل سمجھتا ہے، تو کہیں چھوڑ ہی نہ دے اس بات کو، بھول ہی نہ جائے ہمیں۔ تو پھر کہتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے، یعنی جو میں ان کو میرے بلانے سے ان کو کوئی وہ ہوتی ہے ناگواری کا احساس ہوتا ہے، یا وہ مجھے پسند نہیں کرتے، تو وہ ایسی ان کو میرے ستائے بغیر، میری ناگواری کے بغیر انہیں بھی چین نہ پڑے، یعنی کہ وہ بھی چاہیں کہ یہ آگے کوئی نہ کوئی مجھے تنگ کرے اور مجھے ستائے، تو پھر ہی مطلب ان کی بھی محفل میں رونق ہو۔ کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن، یہ ہے کاش یوں بھی
بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے، یعنی میں ان کو ان کے جو وہ ظلم و ستم میرے اوپر کر رہے ہیں میں ان کو بتاتا جاؤں کہ آپ یہ میرے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سارے معاملے کو کھیل سمجھ کر چھوڑ نہ دے، بھول نہ جائے، بلکہ ایسا ہو کہ وہ بن میرے ستائے نہ بنے، یعنی میری یہ جو میں جس رویے سے پیش آ رہا ہوں ان کا اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ آگے بچوں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو لکھ کر ہی آپ کو اچھی طرح بیان کر سکوں گی، تو انشاءاللہ باقی کا بعد میں کرتے ہیں۔ آپ اس غزل کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، پڑھ آگے میں تھوڑا سا آپ کو دیتی بھی ہوں۔ کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے، بھول نہ جائے، کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستائے نہ بنے، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے، اس نزاکت کا برا ہو بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آویں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے، بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو انشاءاللہ بچوں اس کی باقی تشریح جو ہے وہ آئندہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔